إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا وممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے جو بہت سارے مختلف نظام بنائے، انہی میں ایک بہت اہم نظام پانی کا ہے، جس نظام کو اللہ نے اسی طرح اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سب کے ہر مخلوق کے اختیار سے باہر، جس طرح روزی کا انتظام ہے، جس طرح اللہ رب العالمین روزی کی تقسیم اپنے اختیار، اپنے حکمت، اپنے عدل و انصاف کے مطابق انسانوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان کرتا ہے، اسی طرح اس پانی کے نظام کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. وہ جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جس طرح کی بارش چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے. سائنس جتنی بھی آگے بڑھ چکی ہو، انسان کا علم جتنا بھی پھیل چکا ہو، کسی انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ
تو کسی بھی جگہ ایک قطرہ پانی بھی آسمان سے برسا دے۔ سائنس بھی اس معاملے سے فیل ہے، چاہے سائنس نے اس کی ایجاد کر لی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کی ایجاد ضرور کر لی ہے، جان لیا ہے کہ بارش کیسے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے اسباب کو پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار سے مکمل طور پر باہر۔ یہ پانی اللہ نے اس سرزمین پر کتنا بنایا ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس سرزمین کا 2/3 حصہ پانی ہے۔ کتنا پانی ہے؟ یہ پانی سمندروں کی شکل میں بھی ہے، نہروں کی شکل میں بھی ہے، تالابوں کی شکل میں بھی ہے، ہمارے زمین کے نیچے جو ہم بورنگ اور کنویں سے نکالتے ہیں اس شکل میں بھی ہے، مختلف اشکال ہیں۔ اور یہ پانی کتنا اہم ہے، جانداروں کے لیے ہی نہیں، نباتات، کھیتیوں کے لیے بھی، اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے، کہ اللہ نے اسے آب حیات قرار دیا ہے، زندگی کی بنیاد اسے قرار دیا ہے، زندگی کی بنیاد اسے قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، پیدا کیا ہے۔ پانی اگر نہ ملے آدمی کو تو اس دنیا میں اس کی زندگی نہیں باقی رہ سکتی۔ پانی کی جہاں قلت بھی ہو وہاں بھی آدمی کو پانی چاہیے، پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے نظام کو، اس کی تقسیم کو اپنے اختیار میں رکھا ہے کہ وہ جس کی زندگی کو چاہے باقی رکھے اور جس کی زندگی اسی پانی کو ختم کر کے ختم کر دے۔ یہ پانی کا نظام کتنا اہم ہے، اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن میں جگہ جگہ اپنی بڑی نشانیوں سے قرار دیا ہے اور انسان کو اس کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس نظام کو چلانے کی اس کی حکمت اور پورا نظام اس دنیا کا کس طرح اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ انسان کو سمجھ میں آئے اور وہ یہ سمجھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر عبادت کے لائق کوئی طاقت ہے، کوئی ذات ہے تو وہی ہے جس کے قبضے قدرت میں اس دنیا کا پورا نظام ہے، جو بھی جس چیز کا بھی ہم نظام سمجھے، یہاں تک کہ ہماری زندگی بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو جس طرح، صرف بیماری ہی نہیں، جس طرح چاہے وہ ہماری زندگی کی ان سانسوں کو جس طرح چاہے بند کر سکتا ہے، پانی سے بھی بند کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں مختلف جگہ پر ذکر کیا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی زندگی کی مثال بھی اللہ نے پانی سے دی ہے کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ بلبلہ پانی کا یہ دکھائی دیتا ہے اور فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ سانسیں چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ بلبلہ پھوٹا کہ زندگی کی سانس بند ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ فرقان میں، اللہ نے پانی کیسے آسمان سے اترتا ہے اور اس سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہی ہے، وہی اسی کی ذات اقدس ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور یہ ہوائیں کیسی ہوتی ہے؟ ہوا تو بہت سی چلتی ہے، لیکن بارش والی جو ہوا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ مبشرات بین یدی رحمتہ، اللہ کے رحمت بارہ سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہے۔ غور کیجیے آپ خود، جب بارش کا دن آتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان بادلوں کو اور ان ہواؤں کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے آدمی خوش ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی یہ ہوائیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان ہواؤں اور ان بارشوں کے ساتھ ہی ان کو بھی اللہ نے دو طریقہ بنایا ہے۔ ایک ہوا رحمت کی ہوتی ہے تو دوسری ہوا زحمت کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بارش رحمت ہوتی ہے تو دوسری ایسی بارش ہوتی ہے زحمت عذاب بن جاتی ہے، اور سیلاب ایسا آتا ہے کہ پوری کی پوری آبادی مٹ جاتی ہے۔
اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی سنت جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ بارش ہوتی تھی تو آپ دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش نازل ہو رہی ہے، یہ بارش کے قطرات اتر رہے ہیں، اس کو خوشحال کرنے والی اور نفع بخش بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بارش ہے، اگر نفع بخش نہ ہو اور بہت زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا۔ یہ بارش جو رحمت بننا چاہیے عذاب بنے گی، اور یہ بارش جس سے فائدہ ہونا چاہیے، زمین کے اندر پانی نہیں جائے گا تو کھیتی بھی نہیں ہوگے گی، ہماری روزی کا سامان بھی نہیں ہوگا۔ مختصر سا لفظ ہے لیکن غور کیجئے، اس بارش میں جتنے فوائد ہیں سب کو اس دعا کے ذریعے مانگ لیا گیا۔ ایسی بارش ہو کہ زمین میں جائے تو کھیتی اگے، ہمارے لیے روزی کا انتظام ہو، ہمارے لیے خوشحالی آئے، ہمارے لیے ہر طرح سے نفع بخش ہو، یہ پانی اس طرح رکے زمین کے اندر کہ اس سے ہمیں پینے کا پانی ملے۔ کون کون سی چیز آپ سوچ سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جتنا نفع اللہ نے رکھا ہے اس پانی کے اندر جو آسمان سے اترتا ہے، ان سب کے لیے دعا ہو گئی اللہم سیبا نافعا۔ تو اسی کو اللہ نے کہا مبشرات بین یدی رحمتہ، اس رحمت 12 بارش کی رحمت سے پہلے یہ ہوا خوشخبریاں دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور یہی بادل آسمان سے، بادلوں سے پاک پانی نازل کرتے ہیں، پاک پانی اتارتے ہیں زمین پر۔ جب بارش ہوتی، جب بادل آتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں تو یہاں سے بارش ہونے لگتی ہے۔ کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ طہور عربی زبان میں بڑا ہی عظیم لفظ ہے، بہت ہی عظیم لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے جب ہمیں ملتا ہے تو پاکی دینے والا ہوتا ہے۔ آپ اس سے اپنی قضائے حاجت کرتے ہیں، اپنی قضائے حاجت کرتے ہیں تو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اس پانی سے آپ کھانا پکاتے ہیں، کھانا پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس پانی کو آپ استعمال کرتے ہیں، پاک و صاف پانی ہوتا ہے۔ کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاکی بھی دیتا ہے، اور پاک زندگی بھی اسی سے ملتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کو ہم اس لیے اتارتے ہیں تاکہ اس پانی کے ذریعے مردہ جو آبادی ہے یا مردہ جو زمین ہے اس کو زندہ کر دیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرمی کی وجہ سے یا قحط سالی کی وجہ سے جو زمین سوکھ گئی ہے، کھیتی نہیں اگ رہی ہے، دانے نہیں اگ رہے ہیں، یہی بارش ہوتی ہے اور زمین کے اندر جب جاتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے اللہ کو سے، اور وہیں سے آپ کو گلے ملنے لگتے ہیں۔ اسی زمین سے جو ابھی سوکھی ہوئی تھی، جہاں سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اللہ نے بارش نازل کی اور اسی بارش سے پھر زمین آباد ہو گئی، اور اسی بارش سے پھر کھیتیاں لہلانے لگی، اور اسی بارش سے باغات اگنے لگے، وہیں سے آپ کو پھل ملنے لگا، وہیں سے آپ کو تمام قسم کے دانے ملنے لگے، اور وہیں سے اور کیا ہوا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ أَنْعَامًا، اور تاکہ ہم جانوروں کو، اس لیے تاکہ جانوروں کو، یعنی اللہ ہم کو نہیں کہہ رہا ہے، تاکہ ہم جانوروں کو پانی پلائیں اور بہت سارے انسانوں کو، اپنے مخلوقات کو پانی پلائیں۔ جانوروں کا بھی ذکر کیا، انسانوں کا بھی ذکر، گویا اس پانی سے آپ کی بھی زندگی، آپ کی، ہماری انسانوں کی بھی زندگی ہے، اور اسی پانی سے جانوروں کی بھی زندگی ہے، اور اسی پانی سے اس سرزمین کی بھی زندگی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہی پانی جب کم ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ خود آج موجودہ حالات کو خود پڑھ لیجئے، ہر طرف سے ہو رہا تھا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، ہر طرف سے آواز دی جا رہی تھی کہ بارش کے لیے دعا کی جائے، نماز استسقاء پڑھی گئی، اور ہم کہتے ہیں پڑھی جانی چاہیے، سنت نبوی ہے اور بہت اور زیادہ ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، صرف نماز استسقاء کافی نہیں ہے،
اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہماری وجہ سے تو بارش نہیں رک رہی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے خود کہہ دیا ہے جو بھی مصیبت تمہارے اوپر اس دنیا میں آتی ہے، چاہے پانی کی قلت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے آدمی کی کثرت اموات ہو، یا روزی کی تنگی ہو، کوئی بھی مصیبت جو تمہارے اوپر اس دنیا میں آتی ہے، چاہے وہ مرد عورت ہو، کسی کے اوپر بھی آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے بدعملی کے نتیجے میں آتی ہے. یہ بدعملی کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج پوری یہ دنیا دیکھ لیجئے. یہ بدعملی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے اور کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا آپ دیکھ لیجئے بدعملی ہے کیا. اور اس بدعملی کے نتیجے میں جب اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو کیوں نہ بارش رکے، کیوں نہ اللہ کی رحمت رک جائے، کیوں بارش کی کمی نہ ہو. اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے جب انسان اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس کی رحمت کی قدر کرتا ہے، اس کی رحمت پر اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کی رحمت کو پا کر فخر نہیں کرتا ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی رحمت کو پا کر اور زیادہ عبادتیں کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں یہ نعمت، یہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نعمت اس سے چھن نہ جائے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا. بارش سے پہلے بجلی چمکتی ہے، بارش سے پہلے بارش کے بہت سارے آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر اللہ کے نظام پر غور کرنے والا ہو تو اس چیز کو دیکھ کر صرف خوش نہیں ہوتا ہے، خوفا و طمعا، اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اسی کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو. جو ہم ظلم کر رہے ہیں، جو ہم زیادتی کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں اسی کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو. ایک طرف اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے لالچ بھی ہوتی ہے کہ آثار بارش کے دکھا رہے ہیں تو اس سے بارش ہوگی اور کچھ ہمیں راحت ملے گی. دونوں یہ انسان کو یہ تعلیم ہے، یہ اللہ کی آیات میں سے. اللہ اپنی یہ آیات دکھاتا ہے دنیا میں انسانوں کو کہ دیکھو بارش کے آثار ہیں، یہ بجلی چمک رہی ہے، یہ بجلی کڑک رہی ہے اور یہ بارش کے آثار دکھا رہے ہیں، لیکن اس میں دونوں طرح کی بات ہے. یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ رحمت بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید لگا کے لالچ بھی رکھتے ہیں. دونوں ان کے ہاں ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے کہ صرف نماز استسقاء پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ بارش بہت ہونے لگے گی اور اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہوگی. اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل پر نظر ڈالیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب سمجھایا تھا تو کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ بھی ایک نبی کی دعوت ہے، یہ بھی ایک نبی کی دعوت ہے. نہ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے، یہ بھی ایک نبی کی دعوت ہے اور قرآن میں کہا گیا ہے تو برحق ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہے. کیا استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے معاصی سے رجوع کرو، اللہ کی طرف انابت کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارا رب آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وہ بارش نازل ہوگی جو رحمت ہوگی، وہ بارش نازل ہوگی جس سے پودے اگیں گے، وہ بارش نازل ہوگی جس سے تمہیں پینے کا پانی ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اور یہی نہیں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری روزی میں اللہ برکت عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے باغات کو اگائے گا. یہ کب؟ جب ہم اپنے گناہ کی طرف خود رجوع کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اس نبی کی سیرت کو ہم سمجھیں گے جس نے کہا کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ 100 مرہ فی کل یوم 100 مرہ.
اے لوگو اللہ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ میں روزانہ دن میں روزانہ 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ جس نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے۔ یہ توبہ استغفار میرے بھائیوں آپ کی روزی کے لیے برکت ہے، آپ کی بارش کے لیے برکت ہے، آپ کی زندگی کے لیے برکت ہے۔ زندگی کے ایام میں کیسے برکت ہو، اوقات میں کیسے برکت ہو، یہ اس توبہ استغفار اسی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری اہم چیز بارش کے لیے وہ ہے جو ہمارے اوپر بہت شاق ہے، آج کے وقت میں بہت بھاری ہے ہمارے اوپر۔ ڈر ہے کہ کہیں پیسہ ختم نہ ہو جائے، ڈر ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے کہیں چلا نہ جائے۔ اگر صدقہ و خیرات کی بات کسی سے کرو، کسی سے کہیں کچھ چندہ دینے کی بات کرو تو کہتے ہیں پیسہ کہاں ہے، لیکن اگر وہی ان کی زندگی دیکھی جائے تو فضولیات میں نہ جانے کتنے لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کی بارش کو روکنے کا ایک ذریعہ ہم نے بنایا ہے، اللہ کی بارش کو روکنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ صدقہ و خیرات یہ بارش کو کس طرح نازل کراتے ہیں، کیسے بارش نازل ہوتی ہے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پچھلے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی صحرا میں جنگل میں چل رہا تھا، چلتے چلتے اس نے آسمان کی طرف سے آواز سنی کہ بادل سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی نام لے کر فلاں آدمی کے باغ پر جاؤ اور بارش نازل کر دو۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ کہا جا رہا تھا بادل سے کہ فلاں جگہ فلاں آدمی کے باغ کی طرف جاؤ اور اس میں بارش نازل کر دو۔ اس آدمی نے جب سنا یہ بات تو بڑی حیرت ہوئی اس کو۔ اس نے سوچا کہ کیا بات ہے، نام لے کر کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر بارش نازل کرو۔ تو وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بادل ایک جگہ گیا، بارش نازل ہوئی اور دیوار تھی، دیوار کے پیچھے بارش ہوئی اور اسی میں نالی تھی، اسی نالی سے پانی دیوار کے اندر جانے لگا۔ بہت چکرایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آگے گیا تو دیوار کے اندر جب گیا تو دیکھا ایک بڑا سا باغ ہے اور پانی نالی سے اسی باغ کے اندر آ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو پانی کو پورے باغ میں سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کیوں میرا نام کیوں پوچھے ہو، تم اجنبی آدمی ہو، تم کو کیوں نام بتائیں؟ کہا نہیں تم اپنا نام بتلاؤ۔ اس نے نام جو بتلایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ تو پوچھنے لگا باغ کا مالک کیا بات ہے، تم مجھ سے میرا نام پوچھ رہے تھے؟ کہا اس لیے نام پوچھ رہا تھا کہ یہ بادل جو آیا ہے اور بارش جو نازل ہوئی ہے اور تمہارے باغ میں جو پانی آیا ہے، تمہارا نام لے کر کہا جا رہا تھا کہ اس جگہ جاؤ اور وہاں بارش نازل کرو۔ تو بھائی تم کرتے کیا ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے بادل کو کہ جاؤ اس باغ کے لیے پانی برساؤ۔ تو کہا دیکھو میرے ہاں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، اس باغ میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اسی باغ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، اور ایک حصہ آس پاس جتنے غربا و مساکین ہیں ان کو کھلانے کے لیے۔ تیسرا حصہ کس کا تھا؟ کہا غربا و مساکین کو کھلانے کے لیے۔ اللہ نے اس کے باغ میں غربا و مساکین کا حصہ رکھا تھا، تقدیر بنائی تھی اللہ نے غربا و مساکین کو یہیں سے کھانے کی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے باغ میں پیداوار اتنی کر رہا تھا، باقاعدہ انتظام کر کے کہ وہ اس کے ذریعے غربا و مساکین کو کھلائے۔ صدقہ اور خیرات اس طرح بارش کو نازل کراتے ہیں، صدقہ و خیرات اس طرح بارش کو نازل کراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بارش کہیں نہیں ہو رہی تھی، بارش ہوئی تو اس باغ کے لیے جس باغ سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا تھا اور غریبوں و مسکینوں کو کھلایا جا رہا تھا۔ محدثین شرح حدیث لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر بارش چاہیے آدمی کو تو اسے صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا،
جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگ اپنی زکوٰۃوں کو نہ ادا کریں تو اللہ رب العالمین بارش کو اس طرح روک دے گا تو لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف نماز استسقاء سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل پر نظر رکھیں، اپنے عمل کا سدھار کریں، اور یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے، ہمارے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، یا ہمارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، دوسرے کے حق کو مارنے کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بتائی ہے، ایک اور فارمولہ دیا ہے بارش کے لیے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے، اور بارش کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے۔ کہا اگر آبادی والے قیامت تک کے لیے، کسی بھی آبادی والے، کسی بھی شہر والے، کہا اگر آبادی والے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ ایمان تقوی کیا ہے میرے بھائیو، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سے پودے اگیں گے، آدمی اور جانوروں کے کھانے کا انتظام ہوگا، اور اتنی بارش ہوگی کہ آدمی کو بارش کے لیے دعا نہیں کرنی پڑے گی۔ یہی صدقہ و خیرات تھا میرے بھائیوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کو جب انہوں نے صحیح طور پر ادا کرنے کا نظام بنایا تو آدمی اپنے صدقہ و خیرات کو لے کر گلیوں میں گھومتا تھا، مانگنے والے لینے والے نہیں ملتے تھے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ ہے روزی کی برکت، یہ ہے روزی کی برکت۔ لیکن کب؟ جب حاکم عادل انصاف پرور ہو، ظلم زیادتی نہ ہو۔ سب سے زیادہ جو چیز بارش کو روکتی ہے وہ ظلم و زیادتی ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز بارش کو اللہ کے رحمت کو روکتی ہے وہ ظلم و زیادتی ہے۔ جس معاشرے میں بھی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، جس معاشرے میں بھی ظلم و زیادتی زیادہ ہوگی، اس معاشرے میں اس جگہ پر دیکھیں گے بارش کی کمی ہوگی۔ جہاں بھی دنیا کی پوری تاریخ پڑھ جائیے، جہاں بھی دیکھیں گے ظلم و زیادتی کی زیادتی ہو جائے گی تو وہاں بارش کی کمی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں، اور اس نظام کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ صرف یہ سوچ لیں ہم کہ ایک دن جا کر ہم نے نماز استسقاء پڑھ لیا، اب نہ اپنی زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ ہم اللہ کے صحیح بندے ایمان و تقوی والے بن کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس طرح کی آفتیں، اس طرح کی مصیبتیں، بارش کی قلت، یہ سب آتی رہے گی، ہم کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عمل کی سدھار فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور تقوی پیدا کر دے، ہم کو صحیح معنی مسلمان بنا دے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے عطا کر دے۔ رب العالمین جو روزگار سے ہیں، جو برسر روزگار ہیں، ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، روزی روکنے والی ایک چیز حرام روزی بھی ہے۔ جس معاشرے میں سود، حرام روزی یہ عام ہوگی، وہاں بھی بارش کی کمی ہوگی۔ اس کو بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے صرف دعا نہیں، اپنے عمل پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، اور عمل کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں، تب اللہ کے ہاں ہماری دعا اوپر چڑھے گی اور دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب